بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جو نمبر 1 ٹاسک ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ امپریشن کریٹ کیا جائے کہ تحریک انصاف میں تقسیم ہو چکی ہے، کیونکہ ہر باز مالیہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے ووٹرز کو مایوس کرنے کے لیے، لیکن بات نہیں بن رہی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پھر ایک دفعہ آڈیوز ویڈیوز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اگر تحریک انصاف کمزور ہو چکی تھی، اب تو چیئرمین کہا جی عمران خان نہیں رہے، تو پھر ان کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ تیاری تھی بشرا بی بی کی، ان کو چیئرمین لگایا جائے گا، لیکن بیرسٹر گوہر علی امتحان میں آ گئے، تو یہ بھی ایک چکر ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کیا ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ ایک تو اب عالمی سطح پر بے عزتی ہو رہی ہے، برطانوی اخبار چونکہ برطانیوں کے بہت مانتے ہیں، وہیں پر جاتے ہیں، وہیں پر یہ فیصلے کرتے ہیں، خاندان وہیں پر، تو وہاں کی جو کوئین ہے ان کے لیے تو اصل تو وہ ہیں جناب، جو بھی ہے ان پر ان کا بڑا ٹرسٹ ہے۔ تو برطانیہ کے بڑے اخبار گارڈین نے تو وہ حال کر دیا ہے کہ کیا کہے بندہ، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، منہ ہی کالا کر دیا کہ جی یہ کس طرح سے آئے ہیں، ان کے لیے کیا سہولت کاری کی جا رہی ہے، کس طرح لاڈلا بنے ہوئے ہیں، پوری رپورٹ اس پر انہوں نے شائع کر دی ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے ایسے ماحول میں جب کہا جا رہا ہے جی یہ لاڈلا پلس ہیں، ان کو ارسد میں گورنمنٹ دے دی جائے گی، لیکن وہ لوگ جو عوامی سیاست کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ جو لوگ تحریک انصاف میں اب بھی شامل ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہیں، جو پہلے سے شامل ہیں ان کے خلاف تو ہو ہی رہی ہیں، اب بھی اگر کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے، مگر ساتھ ساتھ رہائیوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے جناب کہ اسلام آباد سے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے جوائن کر لیا ہے تحریک انصاف کو، اور باقاعدہ ان کے ساتھ جناب شیر افضل مروت، ایک دفعہ پھر شیر چھا گیا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ کے ہیں ہمارے دوست، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت اب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ تحریک انصاف زیر عتاب ہے، مشکلات میں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جوائن تحریک انصاف کو ہی کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ اس میں جناب یہ کہہ رہے ہیں سمیع اللہ انصاری صاحب، انہوں نے شیر افضل مروت نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے ویڈیو کو بھی کہ سمیع اللہ انصاری صاحب نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور وہ انہوں نے دکھایا بھی ہے، ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں جس میں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی یہ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، یہ سینئر نائب صدر ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ کے، جنہوں نے اب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے ساتھ آپ سن ہی رہے ہیں ARY پر بھی یہ خبر چل رہی ہے، نہیں مسٹر بٹ صاحب دے چکے ہیں کہ اندر بہت زیادہ پھوٹ ہے کہ جناب آپ لوٹوں کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ ساتھ دیتے رہے مشکل وقت میں ان کی جگہ آپ نے لوٹوں کو ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ آپس کی لڑائیاں بڑی چل رہی ہیں، ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی ہے، وہ جو تازہ خبر ہے جناب احسن اقبال جو سینئر ترین رہنما ہیں نون لیگ کے، تو وہ اب اپنے بیٹے کو آگے لانا چاہتے ہیں، ایک ناروال سے ان کو بھی جناب وہ چاہتے ہیں کہ ٹکٹ مل جائے، تو وہاں سے اب جناب ایک اور جو مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے سمجھاتے ہیں دانیال عزیز صاحب، وہ بڑے غصے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ بڑے خوفناک قسم کے الزامات لگا دیے ہیں کہ یہ جو تباہی ملک میں ہوئی ہے، جو نون لیگ کی تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے، لوگ نون لیگ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ سب کچھ احسن اقبال کی وجہ سے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ہر طرف اب یہ سٹیٹمنٹ دانیال عزیز کی چل رہی ہے، تو یہ تو شیر آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں، گتھم گتھا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں باقاعدہ، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تحریک انصاف میں نون لیگ کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، نون لیگ کی اپنی لڑائی، اور گارڈین نے جو منہ کالا کر دیا ہے وہ الگ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہو رہا ہے جی لاہور شدرہ میں اکمل خان باری کے تعاون سے ورکر کنونشن ہوگا، میں آؤں گا اور پنجاب کی دھرتی پر کنونشن کامیاب بناؤں گا، شیر افضل مروت کا دبنگ اعلان۔ ایک دفعہ پھر جس طرح انہوں نے کہا تھا جی ہم نے اب کامیاب کنونشن کر کے دکھا دی ہے خیبر پختونخوا میں، اب ہم پنجاب کی طرف آ رہے ہیں، تو اب جناب یہ جو سونامی ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ پھر سے پنجاب کا رخ کر رہی ہے، اور اب انتظامیہ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا کریں۔ اتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں، توڑ پھوڑ کر چکے ہیں، جا کر ان کی فیکٹریاں، کاروبار وہ سیل کرتے ہیں، گھروں پر چھاپے مارتے ہیں، مگر بات نہیں بن رہی، خیبر پختونخوا میں نہیں بن رہی، اور پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جناب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف میں، اور ووٹرز تو پہلے ہی جا رہے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ اب گارڈین نے کیا کہا ہے؟ گارڈین نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ سارا کچھ
جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے یہ صرف نواز شریف کو ایک لاڈلا جس طرح بنایا جا رہا ہے ان کو سہولت دینے کے لیے ہو رہا ہے. حتیٰ کہ الیکشن کمیشن میں جو حلقہ بندیوں کا معاملہ آیا وہ بھی اس طرح سے ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو فائدہ دیا جا سکے. پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ 1300 اعتراضات آ گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لیٹ جو کیے گئے ہیں انتخابات, یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ واپس آ سکیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں ایسی تو نہیں انتظار کیا جا رہا تھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا کہ جی وہ چیف جسٹس بن جائے, میاں صاحب کو بڑا انتظار تھا. تو میاں نواز شریف نے یہ کیا کہ اس کے بعد واپس آئے, اپنے کیسز ختم کروائے. یہ گاڑیاں لکھ رہا ہے کہ جی کیسز ختم کروانا, دوبارہ کوئی الیکشن میں پروسیس میں آنے کے حوالے سے یہ سارا ڈیلے اس لیے ہوا ایک شخص کے لیے. اب یہ گارڈین کہہ رہا ہے وہ ساری یہ ڈیل کہہ لیں یا یہ جو لاڈلا پن ہے اس کو کھول کر بیان کرا ہے. اب جو لڑائی ہوئی ہے نون لیگ کے اندر اس کا بھی سن لیجئے, اس میں اصل مسئلہ کیا آیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا دانیال عزیز صاحب نے مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ پر احسن اقبال صاحب پر الزامات لگائے ہیں. دانیال عزیز نے کہا ہے کہ یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں بلدیاتی حکومتوں کے بارے میں خود کو عقل کل سمجھتے ہیں, انہیں مقامی حکومتوں سے متعلق تقریر جھاڑنے سے پہلے جواب دینا چاہیے. رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ احسن اقبال پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے, ریکارڈ توڑ مہنگائی پر قابو کیوں نہ پا سکے. اس نااہلی کی وجہ سے ہماری حکومت عوامی سطح پر مکمل ناکام ہو گئی. ہماری پارٹی مسلم لیگ نون مہنگائی کو کم رکھنے کا بہت اچھا ریکارڈ رکھتی تھی. دانیال عزیز نے مزید کہا مہنگائی کی وجہ سے ہماری پارٹی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا, غریب عوام کو کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا جو احسن اقبال کی مکمل نااہلی اور ناکامی تھی. انہوں نے کہا کہ پارٹی نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہوتا تو ناکامی پر یقیناً احسن اقبال کو برطرف کر دیا جاتا. الیکشن سر پر ہیں, پارٹی مہنگائی کا نوٹس نہ بھی لے تو عوام ہر حال میں لیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں عوام تو نہیں چھوڑیں گے اب نون لیگ کو. رہنما مسلم لیگ نون نے یہ بھی کہا کہ اب وہ ووٹ کو جاری مہنگائی سے جوڑ رہے ہیں جس کے ذمہ دار احسن اقبال ہیں. انہوں نے سارا ملبہ جناب احسن اقبال پر ڈال دیا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کتنی ان کے لیے گمبھیر صورتحال ہے. اچھا, کچھ خبریں جو تحریک انصاف کے حوالے سے اچھی آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی سوات سے گرفتار تحریک انصاف کے 42 کارکنوں کی ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ. سابق ایم پی اے فضل حکیم کا بیٹا اور بھتیجا, سٹی میئر شاہد خان کا بیٹا, سابق ایم این اے سلیم الرحمان کے چچا زاد بھی شامل, ان کو بھی جناب رہائی مل گئی ہے. اس کے ساتھ شاہ محمد وزیر کی ضمانت منظور جیل سے رہا کر دیا گیا اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب میاں نواز شریف صاحب کا ایک پرانا بیان ذرا سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کرپشن کے بارے میں, کہ جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, جو لوگ پیسہ لوٹتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, غلط طریقے سے حرام کا پیسہ اکٹھے کرتے ہیں, وہ اپنے نام پر نہیں رکھتے, وہ بے نامی جائیدادیں رکھتے ہیں. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں, میرے خیال ہے جب پرائم منسٹر تھے تب کہہ رہے تھے, کیونکہ ان کی یہ ویڈیو ہے باقاعدہ. وہ ذرا سنیے گا کہ کس حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. جناب کمپنی اور اثاثے اپنے نام پر نہیں رکھتے, وہ بیٹوں کے نام پر بناتے ہوں گے, وہاں پھر وہ ملازمت کرتے ہوں گے, بتاتے ہوں گے اقامہ بھی اس لیے لیا ہوتا ہوگا, اور وہ کہتے ہوں گے کہ میرے تو باپ سے سیدھا ان کو, میری اولاد کو چلی گئی ہے ساری جائیداد اور میرا تو اس میں لینا دینے کچھ نہیں. میں ان محلات میں رہتا ضرور ہوں دہائیوں سے اور 4 سال مسلسل وہاں بھی رہا, لیکن یہ میرے تو ہے ہی نہیں, ہے نا کمال. تو انہوں نے خود بہت سی اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں. اچھا, ابھی حال ہی میں ایک اور خبر جو اے آر وائی نے دی کہ نون لیگ میں ایک اور پھوٹ پڑ چکی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اس کا کیا کرنا ہے. پھر نیب کو ختم کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر جناب سابق رکن اسمبلی کا نون لیگ چھوڑنے کا اعلان, یہ اے آر وائی نے یہ خبر دی ہے. ان کے تو اپنے لوگ ممبر قومی اسمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اوکاڑا سے سابق رکن قومی اسمبلی محمد عارف چودھری نے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اے آر وائی نیوز کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی عارف چودھری نے NA 136 سے نون لیگ کے مد مقابل الیکشن لڑیں گے. عارف چودھری MNA MPA اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں. محمد عارف چودھری آئندہ ہفتے جلسے میں اپنے سیاسی کیریئر کا اعلان کریں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ووٹ کس کے ٹوٹیں گے, یہ تو ذرا پوچھا جائے. یہ تو سوال بنتا ہے کہ ووٹ کس کے ٹوٹیں گے اب جب نون لیگ کا سابق MNA جناب وہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوگا. تو اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور اگر کوئی تحریک انصاف میں جا رہا ہے, کوئی جناب کسی طرح سے آزاد حیثیت میں لڑنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ اس وقت جناب نون لیگ کی صورتحال بن رہی ہے. اور گارڈین نے تو بالکل ہی بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے. اور باقی بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں
کہ ان کے کیسز کے حوالے سے جس طرح ان کی بریت ہوئی اس پر کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔